یہ پورے دعوے سے میں کہہ رہا ہوں، آخرت پر ہمارا یقین زیرو ہے۔ ہم نہیں مانتے اپنے عمل سے آخرت کو، جزائے اعمال کو۔ ہم مانتے ہیں دنیا کو، دنیا کی کامیابی کو، اور اس میں جو طریقہ بھی آتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کا، جھوٹ، فریب، لالچ، یہ وہ جو بھی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ دین ہمارے لیے، دین کا مطلب اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ آج پاکستان بلکہ پوری مسلمان امت سودی نظام میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے حقیقی طور پہ۔ کیوں؟ کہ ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے دنیا کا، یعنی ہم نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اب ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہی ہماری زندگی گزارنے کا مدعا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ دین اسلام کی آج کے مسلمان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی ہے، اب آپ کو دین اسلام کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کی نیت بدل گئی ہے۔ آپ کا ارادہ بن گیا ہے دنیا کی کامیابی کا، ظاہر کیا، یہی 60-70 سال کی زندگی آپ کے لیے اہم ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس وقت میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کے طور پہ، کہ آپ زندگی کے جس دور سے بھی گزر رہے ہیں، آپ کے لیے دنیا اہم ہے، مسائل دنیا اس وقت آپ کے لیے اہم ہے۔ بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ پورا معاشرہ، پوری امت گمراہ ہو چکی ہے، راستہ بھٹک چکی ہے۔ اللہ اس کی منزل نہیں ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے۔ بات ختم ہے۔ یہ پورے دعوے سے میں کہہ رہا ہوں، آخرت پر ہمارا یقین زیرو ہے۔ ہم نہیں مانتے اپنے عمل سے آخرت کو، جزائے اعمال کو۔ ہم مانتے ہیں دنیا کو، دنیا کی کامیابی کو، اور اس میں جو طریقہ بھی آتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کا، جھوٹ، فریب، لالچ، یہ وہ جو بھی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ دین ہمارے لیے، دین کا مطلب اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ آج پاکستان بلکہ پوری مسلمان امت سودی نظام میں مبتلا ہے۔ ویسے ایک علامتی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، روئے زمین پر جتنے بھی ممالک ہیں برائے نام، ان سب میں سودی نظام ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ سے برسر جنگ، اللہ سے برسر پیکار۔ تو یہ تو قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی 27 ستمبر ہے 2024، 26 تاریخ کی خبر ہے کہ آئی ایم ایف سے پاکستان نے قرضہ، آئی ایم ایف نے منظور کر لیا۔ چند ڈالر ہی ہے، کیا ہے، چند ڈالر سود پہ لے لیا قرضہ، اور اس کی شرح سود بھی مقرر ہو گئی ہے۔ 5% پہ قرضہ مل گیا، اس کو وعدہ ہو گیا ہے۔ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ سود ملنے پر، منظور ہونے پر، قرضہ منظور ہونے پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہ مسلمان ہے؟ تو آپ دیکھ لیں، ہم مسلمان نہیں ہیں حقیقت میں۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ ہم میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، ذرہ برابر۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، کے حکم کے خلاف ہم فیصلے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، عام زندگی میں بھی
وہ تو چھوڑ دیں، مطلب وہ حکومتی سطح، آپ زندگی میں گھر کی سطح پر دیکھ لیں، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، دین ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا ہماری ترجیح ہے۔ اس وقت ہم سب پریشان ہیں، لیکن ہماری یہ بات بھی نوٹ کریں کہ ہماری پریشانی کی وجہ صرف دنیا کی زندگی ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے چند مسائل ہیں، وہ حل ہو جائیں، بس آپ کہتے ہیں بس یہ مسئلہ میرا حل ہو جائے، پھر میرے سکون آ جائے گا زندگی میں۔ یہ دھوکہ ہے، تو دھوکے میں تو ہم پڑ چکے ہیں۔ دیکھیں، آج میں نے موضوع یہ مقرر کیا ہے کہ کیا ضرورت ہے دین اسلام کی۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، کیونکہ آپ راستے سے بھٹک چکے ہیں، آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اور وہ شخص اللہ کی نظر میں اللہ کی کتاب کے مطابق کافر ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لے۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ ابراہیم آیت 2 اور 3 پڑھ لیں۔ ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ دیکھیں، قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ بات بھی تو آپ سوچیں نا، قرآن میں کیا لکھا ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک بات نہیں ہے، ایک بات نہیں ہے۔ دیکھیں، دین اسلام تو ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور دین اسلام یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم اپنی مرضی کی بجائے میری مرضی سے جیو، اور جو بھی قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، جو بھی من چاہی زندگی گزارے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں، قرآن کی بات میں کر رہا ہوں، وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک جملے اس پہ غور، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہم نہیں کرتے، نہ اللہ کا حکم مانتے ہیں نہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فرما رہا ہے کہ تم اگر تزکیہ نفس کر لو تو تم کامیاب ہوگے، ہمارے لیے تزکیہ نفس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جب آؤ گے تو صرف قلب سلیم اگر لے کے آؤ گے تو وہ تمہیں پھر فائدہ ہوگا۔ اب قلب سلیم کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن مال اولاد کام نہیں آئے گی، لیکن وہ جو اپنے ساتھ قلب سلیم لے کے آئے۔ میں پھر وہی بات کروں، قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، بات ختم ہو جاتی۔ پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اور ہم اللہ کے عاشق ہیں، رسول کے عاشق ہیں۔ یہ سب صرف جو بھی ہے ہمارا اسلام کے بارے میں، یہ بات نوٹ کر لیں، میں امت مسلمہ کو کہہ رہا ہوں، یہ صرف لپ سروس والے مسلمان ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت 8 ارب آبادی ہے دنیا کی، اور سب دنیا دار ہے، کسے باشد جو بھی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ دنیا دار ہے، ختم بات۔ دیکھیں، ہم کلمہ توحید کا مطلب بھی نہیں جانتے، اس کے تقاضے معلوم کرنا تو درکنار، ہم کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ ہم اب دیکھیں،
یہ ایک بات میں آخری بات کہہ دوں آج کی نشست میں کہ دین کی جو بھی اصطلاحات ہیں جو بھی ہیں اس میں قرآن ہے، اس میں دین اسلام ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا اسوہ حسنہ ہے، اور جو بھی ہیں اصطلاحات، ذکر الہی ہے، عبادت ہے، بندگی ہے، ایک میں آپ کو چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک اصطلاح، ایک نام جو بھی ہے دین کی جو بھی بات ہے، ہم نہ اس پہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. بس دیکھیں ہمارا مسئلہ واضح ہے، ہمارے لیے دنیا کی زندگی اہم ہے، بس ختم بات. یہ کافرانہ روش ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.